جی کیف 3 آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر 7 کنٹینیو کر رہے ہیں، اسپیسیفک ٹائپس آف کانٹریکٹ، اور جو ٹائپ آف کانٹریکٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے پریویس لیکچر میں وہ تھا کانٹریکٹ آف گارنٹی۔ اس میں ہم نے اس کے بیسکس اسٹڈی کر لیے تھے، اسینشلز ہم نے ڈسکس کیے، پھر اس کے بعد ایک اہم کنسیپٹ تھا رائٹس اینڈ لائبلٹیز آف شیورٹی، ان کو ڈسکس کر لیا۔ اب اس پارٹ کے آگے اگلے دو لرننگ آبجیکٹیو ہے 7 اور 8، ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آج ہم اسٹڈی کریں گے ڈسچارج آف شیورٹی۔ ڈسچارج آف شیورٹی کا مطلب ہے وہ کون سی سچویشن ہے جب شیورٹی شیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا، یعنی شیورٹی کی کوئی لائبلٹی نہیں رہے گی انڈر دی کانٹریکٹ، اس کی لائبلٹی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ڈسچارج مینز اینڈ، ڈسچارج آف شیورٹی مینز اینڈ آف شیورٹیز لائبلٹی، کہ شیورٹی کی لائبلٹی ختم ہو گئی۔ کون سے کیسز میں لائبلٹی ختم ہو سکتی ہے شیورٹی کی؟ اور پھر ڈفرنس بٹوین اینڈ گارنٹی۔ انڈیمنٹی کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی کے بارے میں۔ آج اس لیکچر میں کانٹریکٹ آف گارنٹی بھی اینڈ ہو جائے گا، تو اینڈ پہ ایک چھوٹا سا لرننگ آبجیکٹیو ہے جس میں ہم ان دونوں کا ڈفرنس اسٹڈی کریں گے۔ ڈفرنس سے ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ انڈیمنٹی کا ٹاپک اور گارنٹی کا ٹاپک جو ہے وہ کیسے ڈفرنٹ ہے ایک دوسرے سے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ڈسچارج آف شیورٹی سے۔ شیورٹی ڈسچارج ہونے کے کتنے طریقے ہیں؟ دیکھیں جتنے بھی طریقے ہیں آئی کیپ نے ان کو 3 حصوں میں سب ڈیوائڈ کیا ہے، تو ہم بھی پہلے ان سارے موڈز آف ڈسچارج آف شیورٹیز کو ان 3 حصوں میں سب ڈیوائڈ کریں گے اور پھر 1 بائی 1 پڑھیں گے۔ یہ ہے بائی ریووکیشن، بائی کنڈکٹ آف کریڈیٹر اور بائی انویلیڈیشن آف کانٹریکٹ۔ یہ 3 میتھڈ ہے، اور نارملی وہ سب کلاسیفیکیشن کے ساتھ کویشچن نہیں پوچھتا، وہ صرف ہم سے اتنا پوچھے گا کہ ڈسچارج آف شیورٹی کے کیسز بتا دیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اسی طرح کلاسیفیکیشن کے ساتھ ان کو یاد کریں، لیکن اگر وہ ڈسچارج آف شیورٹی کا کویشچن پوچھتا ہے کلاسیفیکیشن نہیں بھی یاد تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کلاسیفیکیشن کے بغیر بھی موڈز آف ڈسچارج آف شیورٹی لکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کے کویشچن کی ایکوریسی پہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ہاں اگر وہ ہم سے اسپیسیفکلی پوچھ دے کہ بتائیے وہ کون سے کیسز ہیں جن میں شیورٹی ڈسچارج ہوتا ہے بائی کنڈکٹ آف کریڈیٹر، بائی ریووکیشن یا بائی انویلیڈیشن آف کانٹریکٹ، جب وہ کوئی سب ٹائپ ہمیں کویشچن میں اسپیسیفکلی بتا دے تو ہم نے پھر اسی ٹائپ کے پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے۔ اسی لیے آپ پریپیئر کرتے ہوئے کوشش کیجئے کہ سب کلاسیفیکیشن کے ساتھ ہی یاد کریں اس کو۔ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے بائی ریووکیشن۔ ریووکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ ہم اس سے پہلے کانٹریکٹ ایکٹ میں کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ آفر کے کیس میں ہم نے پڑھا، ایکسیپٹنس کے کیس میں ہم نے پڑھا کہ آفر کو ریووک کیا جا سکتا ہے، ایکسیپٹنس کو بھی ریووک کیا جا سکتا ہے۔ ریووک کا مطلب کینسلیشن۔ کیا شیورٹی ایک دفعہ اگر گارنٹی دے دے کسی بندے کی اور بعد میں اسے احساس ہو کہ نہیں یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی گارنٹی دی جائے، تو کیا شیورٹی اپنی دی ہوئی گارنٹی کو ریووک کر سکتا ہے؟ لا کہتا ہے بالکل کر سکتا ہے، لیکن اگین اس کے کچھ رولز ہیں۔ رولز کیا ہیں؟ سب سے پہلے نوٹس دینا پڑے گا کریڈیٹر کو۔ ٹھیک ہے، نوٹس دینا پڑے گا کریڈیٹر کو کہ بھائی اب میں نے آپ کو گارنٹی دی تھی اس بندے کی، اب میں اپنی گارنٹی ریووک کرتا ہوں، اب اس بندے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گارنٹی اسپیسیفک تھی یا کنٹینیوئنگ تھی۔ ریووک دونوں طرح کی گارنٹی ہو سکتی ہے، لیکن ڈفرنس میں کیوں کروا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر اسپیسیفک گارنٹی ہے کسی ایک ٹرانزیکشن کی تو وہ اس ٹرانزیکشن کے ہونے سے پہلے اگر نوٹس آف ریووکیشن دیا جاتا ہے پھر وہ ریووک ہوگی۔ اگر ٹرانزیکشن کے بعد نوٹس آف ریووکیشن دیا جاتا ہے پھر گارنٹی ریووک نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہم نے ایک بندے کی گارنٹی دی کہ حفیظ عابد مارکیٹ میں جاؤ اور وہاں کوئی اس دکاندار سے اے سی خریدو، اور دکاندار سے ہم نے کہا کہ اگر یہ بندہ پیمنٹ نہیں کرے گا ہم گارنٹی دیتے ہیں ہم اس کی پیمنٹ کریں گے۔ اب یہ اسپیسیفک گارنٹی کا کیس ہے، اگر تو اس نے ابھی اے سی نہیں لیا اس سے پہلے ہم اس کو ریووک کر سکتے ہیں نوٹس دے کے، انفارم کر کے۔ اس کو انفارم کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، ریٹن فارم میں بھی وربل بھی۔ لیکن اگر وہ اے سی خرید چکا ہے اس کے بعد ہم اس گارنٹی کو ریووک نہیں کر سکتے، اب ہماری لائبلٹی رہے گی۔ تو اسپیسیفک گارنٹی کا یہ رول ہے کہ اگر ابھی تک کریڈیٹر نے ایکٹ نہیں کیا، یعنی وہ ٹرانزیکشن نہیں ہوئی، اس سے پہلے ریووک کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ اور اسی طرح اگر کنٹینیوئنگ گارنٹی کا کیس ہے تو جب نوٹس آف ریووکیشن بھیجا جائے گا اس کے بعد جو ایکٹس ہیں ان کے لیے شیورٹی لائبل نہیں رہے گا، اس کے بعد نوٹس کے بعد کی ٹرانزیکشن کے لیے شیورٹی لائبل نہیں ہے، لیکن نوٹس دینے سے پہلے کی جو ٹرانزیکشن ہو چکی ہیں
اب ڈیفینیٹلی شورٹی ان کے لیے لائبل ہے کیونکہ اس شورٹی کے کہنے پہ ہی کریڈیٹر نے وہ ٹرانزیکشن کی تھی. تو جو ٹرانزیکشن پہلے ہو چکی وہ ریووک نہیں ہو سکتی کنٹینیوئنگ گارنٹی میں, لیکن جو سبسیکوینٹ ایکٹس ہیں, سبسیکوینٹ ٹرانزیکشن ہے, وہ ریووک ہو جائیں گی جب نوٹس دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہی کنسپٹ ہمیں یہاں بتا رہا ہے کہ نوٹس کے بعد والی ٹرانزیکشن کے لیے لائبل نہیں رہے گا شورٹی, نوٹس سے پہلے والی ٹرانزیکشن کے لیے لائبل رہے گا. یہ ایک بیسک, یہ سمجھ لیجیے عام زبان میں اس نے اس کنسپٹ کو سمجھایا ہے. یہاں پہ اس نے کلاسیفیکیشن کے لحاظ سے بتایا کہ اسپیسیفک گارنٹی کا کیا رول ہوگا, کنٹینیوئنگ گارنٹی کا کیا رول ہوگا. ٹھیک ہے, کیس اسٹڈی کرتے ہوئے آپ نے سمپل رول کو یاد رکھنا ہے, چاہے اس رول کو یاد رکھ لیں یا اس رول کو یاد رکھ لیں. یہ اصل میں اس لیے کروایا گیا کہ بعض اوقات کویشچن میں وہ پوچھ لیتا ہے خود سے کہ بتائیے اسپیسیفک گارنٹی کی ریووکیشن کیسے ہوگی. ٹھیک ہے, تو ہم نے اسے بتانا ہوگا اسپیسیفک گارنٹی کی ریووکیشن نوٹس لینے سے ہو جائے گی, لیکن اگر کرائٹر نے اس کے اوپر ایکٹ نہیں کیا. یہ والی بات اور یہ والی جو بریکٹ میں لکھی ہے بات ایک ہی چیز ہے, فرق صرف یہ ہے کہ اس بات کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے ہم نے ایکسپلین کر دیا. پھر اس کے بعد نوٹس کے علاوہ ڈیتھ, اگر شورٹی کی ڈیتھ ہو جائے تو بھی وہ ڈیتھ کا رول سمجھ لیجیے ایسا ہی ہے جیسے نوٹس آف ریووکیشن کا, کہ اسپیسیفک گارنٹی کا کیس ہے تو جب اگر تو ابھی تک وہ ٹرانزیکشن نہیں ہوئی اور شورٹی کی ڈیتھ ہو گئی, شورٹی کی کوئی لائبلٹی نہیں ہوگی. مطلب شورٹی تو بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی, جب ہم کہتے ہیں شورٹی کی لائبلٹی نہیں ہوگی اس کا مراد ہے اس کی پراپرٹی لائبل نہیں ہوگی, اس کے جو والی وارثان ہیں وہ لائبل نہیں ہوں گے. اور اگر کنٹینیوئنگ گارنٹی ہے تو جب شورٹی کی ڈیتھ ہوگی تو ڈیتھ سے پہلے والے جو ایکٹس ہو چکے ہیں ان کے لیے شورٹی کی اسٹیٹ پراپرٹی لائبل ہے, ڈیتھ کے بعد والے ایکٹس کے لیے لائبل نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ irrelevant ہے کہ کرائٹر کو ڈیتھ کا پتا چلا کہ نہیں پتا چلا. ڈیتھ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے اب آج کے بعد اس کے اسٹیٹ لائبل نہیں ہوں گے. ڈیتھ آف شورٹی دوسرا کیس. تیسرا کیس نوویشن. نوویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پارٹی, نوویشن ہم نے اس سے پہلے بھی اسٹڈی کیا, نوویشن کا مطلب نیو کانٹریکٹ, جو پرانے کانٹریکٹ کی جگہ پہ نیو کانٹریکٹ کر لیا جائے اسے نوویشن کہتے ہیں. آپ کو ایگزامپل یاد ہوگی جو نوویشن سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو دی تھی کہ ایک بندے نے مسٹر بیو اے سے پیسے لینے ہیں اور سی کو دینے ہیں, تو میں نے ایک میرا کانٹریکٹ اے کے ساتھ ہے, ایک کانٹریکٹ سی کے ساتھ ہے. اب میں کیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جی پرانا کانٹریکٹ ختم کر دیں, دونوں پارٹیز کو کہتا ہوں پرانا کانٹریکٹ ختم کر دیں, اے اور سی کے درمیان میں نیا کانٹریکٹ ہو جائے کہ اب اے نے بجائے ایک پیسے مجھے دے اور میں سی کو دوں, اب اے ڈائریکٹ سی کو پیسے دے گا. اگر اے اور سی دونوں یس کر لیتے ہیں, اگر دونوں یس کر لیتے ہیں تو پھر نیا کانٹریکٹ بنے گا. یہ نوویشن کا کیس ہے. اور یاد رکھیں اس کانٹریکٹ میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اب یہ کانٹریکٹ پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا, پیمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جب نوویشن ہوتی ہے, نیا کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے, اس میں نیو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایگری ہوتی ہے, پرانے کانٹریکٹس ختم. اسی طرح اگر گارنٹی کے کیس میں بھی کوئی نیا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو یاد رکھیں جو پرانی شورٹی, پرانے کانٹریکٹ کے مطابق شورٹی کی جو لائبلٹی تھی, جو گارنٹی تھی, وہ ختم ہوگی, ڈسچارج ہوگی. یہ نوویشن کا کیس ہے. کلیئر؟ اچھا, آپ نے ایک چیز, ایک غلطی نہیں کرنی, یہ صرف اس ٹاپک میں نہیں کہہ رہا, میں پورے لا کو, مرکنٹائل لا کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں. آئی کیپ کی بک میں بہت سی جگہوں پہ کلاسیفیکیشن ہے, ٹھیک ہے, ڈفرنٹ, جیسے اس کیس میں کلاسیفیکیشن ہے بائی ریووکیشن, ڈسچارج بائی ریووکیشن, بائی کنڈکٹ آف کریڈٹ وغیرہ وغیرہ. ہم نے اس کلاسیفیکیشن کو چیلنج نہیں کرنا. آپ نے کلاسیفیکیشن, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا یا یہ نوویشن ادھر ہے, یہ نوویشن تو ہے ادھر آنا چاہیے, یا نوویشن تو ہے ادھر آنا چاہیے. سم ٹائمز کچھ جگہوں پہ ہماری لاجک ہمیں یہ کہتی ہے کہ شاید یہ کسی دوسری جگہ کلاسیفائڈ ہوتا تو بہتر تھا. یاد رکھیں ہم نے اپنی لاجک کے پیچھے نہیں چلنا, اس وقت ہم نے آئی کیپ کی کلاسیفیکیشن کو فالو کرنا ہے, کیونکہ آئی کیپ جب کویشچن بنائے گا, جب چیک کرے گا, تو وہ جو آئی کیپ والی بک ہے اس کی کلاسیفیکیشن دی ہوئی ہے اسی کے مطابق کرے گا. اسی لیے ہم نے رائز بک میں بھی اسی کو فالو کیا, تو آپ نے بھی اس طرح اسی کو فالو کرنا ہے. کلاسیفیکیشن کے ساتھ یاد کرنا ہے, اور کلاسیفیکیشن جیسی آئی کیپ نے دیا ہم نے ویسی کلاسیفیکیشن کے ساتھ ہی یاد کرنا ہے. کچھ جگہوں پہ مجھے خود بھی 2-3 جگہوں پہ اختلافات ہوتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جگہ کی بجائے اس جگہ پہ ہوتا ہے, یہ پوائنٹ تو زیادہ بہتر تھا. لیکن بہرحال پھر بھی ہم چونکہ اب ہمارا پہلا آبجیکٹو جو ہے وہ آئی کیپ کا پیپر پاس کرنا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کلاسیفیکیشن ادھر سے ادھر ہٹائیں ہم اور آئی کیپ پوچھ لے 1-2 نمبر بلا وجہ ہمیں لوز کر جائیں. تو یہ ریووکیشن کتنے کیسز ہوئے؟ 3 ریووکیشن میں, نوٹس, ڈیتھ, نوویشن. نوٹس, ڈیتھ, نوویشن.
اب آگے چلتے ہیں. بائی کنڈکٹ آف کریڈیٹر. بائی کنڈکٹ آف کریڈیٹر کا مطلب کیا ہے کہ کریڈیٹر نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے جو کانٹریکٹ ہے شیورٹی کانٹریکٹ ختم, شیورٹی ڈسچارج ہو گیا. بھائی کریڈیٹر نے کیا کیا ہوگا کام ایسا, اور اس بیوقوف کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ شیورٹی جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل گیا. اس کے بعد یہ ہمیں سمجھا رہا ہے بائی کنڈکٹ آف کریڈیٹر. کہتا ہے اگر آپ شیورٹی کی کنسنٹ کے بغیر یہ کام کریں کانٹریکٹ ختم. کون سا کام؟ مٹیریل آلٹریشن. اگر کانٹریکٹ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں مٹیریل آلٹریشن کی جائے. اچھا بتائیے یہ اگر کانٹریکٹ آف گارنٹی نہ بھی ہو, سمپل کانٹریکٹ ہے دو پارٹیز کے درمیان میں, اس میں اگر دوسری پارٹی کی اجازت کے بغیر اس میں کوئی کانٹ شانٹ کر لی جائے, مٹیریل آلٹریشن کی جائے, بتائیے کیا یہ کانٹریکٹ ویلڈ رہا؟ بتائیے کیا نیو ٹرمز جو آلٹر ٹرمز ہے وہ اپلیکیبل ہوں گی کہ اوریجنل ٹرمز اپلیکیبل ہوں گی؟ کوئی بھی اپلیکیبل نہیں ہوگی, کانٹریکٹ ختم ہو گیا. یہ اسی طرح ہے جس طرح چیک آپ کے سامنے آیا, چیک آپ کے سامنے آیا 60,000 کا, آپ نے زیرو ایکسٹرا لگا کے 6 لاکھ کا لے کے بینک کے پاس چلے گئے. بینک کو پتا چل گیا کہ 60,000 جو ہے وہ آپ نے بلیک انک کے ساتھ لکھا ہے, اگلا زیرو جو ہے وہ بلو انک کے ساتھ لکھا ہے. بینک کتنے کی پیمنٹ کرے گا؟ 6 لاکھ کی یا 60,000 کی؟ کسی کی بھی پیمنٹ نہیں کرے گا. اسی طرح اگر مٹیریل آلٹریشن کر لی بغیر شیورٹی کی کنسنٹ کے تو وہ کانٹریکٹ ختم. اب مٹیریل آلٹریشن کیا ہے؟ کانٹریکٹ میں کسی بھی قسم کا چینج کریں مٹیریل آلٹریشن ہے. فار ایگزامپل کیشیئر کی گارنٹی دی تھی ہم نے کہ 2 لاکھ تک کی گارنٹی ہے ہماری, کیشیئر اگر پیسے لے کے بھاگا تو پھر ہم آپ کو 2 لاکھ دیں گے. بعد میں پتا چلا کیشیئر کو پروموٹ کر کے مینیجر اکاؤنٹس بنا دیا, مینیجر آپریشن بنا دیا گیا. کیا شیورٹی کو آگاہ کرنا چاہیے تھا اس کو؟ مینیجر آپریشن بنا دیا ہم نے, پروموشن کر دیا اس کی. جواب ہے بالکل شیورٹی کو آگاہ کرنا چاہیے. اگر شیورٹی کو آگاہ نہیں, کیونکہ پہلے تو شاید کیشیئر کی پوزیشن میں اس کے پاس اتنا فراڈ کرنے کے موقع نہیں تھے. جب اس کو پروموٹ کیا گیا اب اس کی اتھارٹی میں اضافہ ہو گیا, اب اس کے پاس فراڈ کرنے کے لیے زیادہ مواقع ہیں. تو پہلے اس کا مائنڈ نہیں بنا تھا, اب شاید بن گیا ہو. اس لیے شیورٹی کو بتانا ضروری ہے تاکہ وہ ریسیس کر لے کہ بھائی میں نے اب باقی اپنی گارنٹی کنٹینیو کرنی ہے یا ریووک کر دینی ہے. اگر شیورٹی کو نہیں بتایا تو پھر وہ مٹیریل آلٹریشن. ایون اگر اس کی سیلری میں بھی چینج کرتے ہیں نا, سیلری کو بھی کم یا زیادہ کرتے ہیں, یہ بھی مٹیریل آلٹریشن سمجھی جاتی ہے. تو اگر کانٹریکٹ میں مٹیریل آلٹریشن ہوئی, کوئی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن چینج ہوتی ہے, شیورٹی کو بتائے بغیر, شیورٹی کو بتا کے کر, اچھا شیورٹی کو بتا کے کرے تو چاہے تباہی پھیر دے, زمین آسمان ایک کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شیورٹی ایگری کر گیا, لائبلٹی 2 لاکھ کی بجائے 2 کروڑ کر دیں گارنٹی, کوئی مسئلہ, کیوں شیورٹی ایگری کر گیا. لیکن شیورٹی ایگری نہیں کیا تو آپ نے اگر کوئی بھی آلٹریشن کی وہ آپ کے ایگریمنٹ کو وائڈ کر دے گی, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں چینج کیا آپ نے. پھر ارینجمنٹ بٹوین کریڈیٹر اینڈ ڈیٹر. ارینجمنٹ بٹوین کریڈیٹر اینڈ ڈیٹر. کریڈیٹر اور ڈیٹر کے درمیان میں کوئی ارینجمنٹ ہوئی, شیورٹی کو پتہ ہی نہیں ہے. شیورٹی کی لائبلٹی. یہ ارینجمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ارینجمنٹ سے کیا مراد ہے؟ فرض کیجئے کریڈیٹر, ہم نے ایک پڑھا تھا رائٹ آف سبروگیشن. رائٹ آف سبروگیشن کیا تھا؟ کسی دوسرے کی جگہ لے لینا. یعنی جب شیورٹی کریڈیٹر کو پیمنٹ کر دے گا تو وہ کریڈیٹر کی جگہ لے لے گا, کریڈیٹر کے سارے رائٹس اس کو مل جائیں گے. اور اگر کریڈیٹر اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے رائٹس چھوڑ دے, شیورٹی کو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لا یہ کہتا ہے کہ کریڈیٹر نے کوئی ارینجمنٹ کمپرومائز ڈیٹر کے ساتھ نہیں کرنا ایسا جس سے شیورٹی کا رائٹ افیکٹ ہوتا ہو. فار ایگزامپل اگر کریڈیٹر یہ کہتا ہے, ایگزامپل سنیے, کریڈیٹر یہ کہتا ہے ڈیٹرز کو, ڈیو ڈیٹ پہ ڈیٹر نے ڈیفالٹ کیا, کریڈیٹر کو کیا چاہیے؟ یا تو ڈیٹر کے خلاف کیس کرے ریکوری کا, یا شیورٹی کے پاس جائے اسے پیسے دو مجھے. لیکن کریڈیٹر نے ڈیٹر سے کیا کہا, اچھا چلو ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں, تم 4 مہینے اور لے لو. 4 مہینے ایکسٹرا دے دیے. اب بتائیے کیا شیورٹی کو پوچھ کے نہیں ٹائم پیریڈ دینا چاہیے تھا؟ کیونکہ اگر کریڈیٹر ڈیٹر کے ساتھ ایگری کر لیتا کہ میں 4 مہینے تک آپ کے خلاف ایکشن نہیں لوں گا, تو اس کا مطلب ہے کریڈیٹر بھی اب ایکشن نہیں لے سکتا, شیورٹی بھی ایکشن نہیں لے سکتا.
تو یہاں پہ اگر کمپرومائز ہو گیا کریڈیٹر اور ڈیٹر کا، انہوں نے آپس میں کمپرومائز کر لیا شورٹی کو درمیان میں ڈالے بغیر، کمپرومائز مینس کوئی بھی ارینجمنٹ کر لیا، آپس میں سیٹلمنٹ کر لی جس سے کریڈیٹر نے ڈیٹر کو ریلیکس کر دیا، تو بھائی اب آپ ریلیکس اکیلے نہیں کر سکتے، شورٹی کو درمیان میں ڈال چکے ہیں آپ، شورٹی کی کنسنٹ کے بغیر ریلیکس کریں گے، کوئی بھی ارینجمنٹ کریں گے، ختم، شورٹی ڈسچارج۔ اچھا یہاں پہ لا ایک فرق بتاتا ہے دو سچویشن میں، کہتا ہے پہلی سچویشن کریڈیٹر نے ڈیٹر کو کہا میں 3 مہینے تک تمہارے خلاف کیس نہیں کروں گا، شورٹی ڈسچارج ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا۔ اچھا دوسری چیز، کریڈیٹر نے ڈیفالٹ کیا، کریڈیٹر نے ڈیٹر کو کہا کچھ نہیں لیکن ابھی صرف انتظار کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، صبر کا پھل میٹھا، اس نے کہا شاید 2-3 ہفتے کے اندر یا 2-3 دن کے اندر باغ دوڑ کر کے پیسے ارینج کر لے۔ اگر صرف سائلنٹ ہو کے صبر کر رہا ہے کہ شاید وہ جو ڈیٹر ہے مجھے پیسے لا دے، تو کیا یہ سچویشن ویسی ہی ہے جیسا اس نے ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ میں 3 مہینے تک تمہارے خلاف کیس نہیں کروں گا؟ لا کہتا نہیں، یہ سچویشن ڈفرنٹ ہے، کیونکہ اس میں ابھی ہفتہ 10 دن گزر گئے، کیس اس میں بھی نہیں کر رہا تھا، کیس اس میں بھی نہیں کر رہا، لیکن اس والے میں 3 مہینے تک اس نے ایگری کر لیا تھا کہ میں کیس نہیں کروں گا، اس میں ایگری نہیں کیا، جب چاہے اگلے ہی دن کیس فائل کر سکتا ہے، اس میں رائٹ ابھی بھی ہے اس کے پاس، اس میں 3 مہینے تک رائٹ اس نے ختم کر دیا تھا اپنا لیگل ایکشن لینے کا۔ اس والی دوسری سچویشن میں جب وہ پیشنس کا مظاہرہ کر رہا ہے، صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، رائٹ اس کے پاس ابھی بھی ہے، تو اس میں رائٹ سیکریفائز نہیں ہوا، اس لیے اس کیس میں شیورٹی ڈسچارج نہیں ہوگا۔ اگر ڈیفالٹ کیا ڈیٹر نے اور کریڈیٹر نے ابھی اس کے خلاف کیس فائل نہیں کیا تو پھر شیورٹی ڈسچارج نہیں ہوگا۔ اب ایک ٹرکی سچویشن بتاؤں، 2 ٹرکی سچویشن۔ شیورٹی نے ڈیٹر کے ساتھ نہیں، سوری کریڈیٹر نے ڈیٹر کے ساتھ نہیں، ڈیٹر کے والد کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ میں 3 مہینے تک اس کے خلاف کیس نہیں کروں گا، ڈیفالٹ کر لیا ڈیٹر نے، شیورٹی نے ایگریمنٹ کس کے خلاف کیا، سوری ایگریمنٹ کس کے ساتھ کیا؟ ڈیٹر کے والد کے ساتھ کہ میں ڈیٹر کے خلاف کیس فائل نہیں کروں گا۔ بتائیے شیورٹی ڈسچارج ہوا کہ نہیں؟ ہاں، لا کہتا ہے شیورٹی ڈسچارج نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ ڈیٹر کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیا، وہ لا کہتا ہے وہ ہم ایک علیحدہ ایگریمنٹ سمجھیں گے، اس کا وہ ہم کانٹریکٹ آف گارنٹی کا ایگریمنٹ نہیں ہے، اس کو انفلوئنس نہیں کر رہا۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا مجھے بتائیے، اگر کریڈیٹر ڈیٹر کو کہہ دے، اگر کریڈیٹر ڈیٹر کو کہہ دے ریلیز کر دے، اسے کہے میں تمہارے خلاف لیگل ایکشن نہیں لوں گا، شیورٹی ڈسچارج کہ نہیں ڈسچارج؟ پکی بات ہے۔ کل تو ہم نے کوئی ایک کنسیپٹ پڑھا تھا اور جوائنٹ پرومیسر میں بھی ایک کنسیپٹ پڑھا تھا کہ اگر 2 3 4 لوگ ہیں تو ایک کو ریلیز کر دیا تو باقی لائبل رہتے ہیں، باقی شیورٹی پڑھا تھا نا، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ سنیں، اگر کریڈیٹر ریلیز کر سکتا ہے کو شیورٹی کو بھی، کریڈیٹر ریلیز کر سکتا ہے ڈیٹر کو بھی۔ اگر کریڈیٹر ریلیز ڈیو ڈیٹ پہ ڈیٹر نے ڈیفالٹ کیا، کریڈیٹر نے کو شیورٹیز 4 تھے، ان سے کہا لاؤ پیسے، ایک نے ہاتھ پیر جوڑے، کریڈیٹر کہتا ہے اچھا چلو تمہیں ریلیز کیا، تمہارے خلاف لیگل ایکشن نہیں لوں گا، کیا باقی تینوں سے پیسے ریکور کروا سکتا ہے کریڈیٹر؟ بالکل کروا سکتا ہے، اسی لیے اس نے کہا تھا ریلیز آف کو شیورٹی ڈز ناٹ ریلیز ادر کو شیورٹیز۔ لیکن اگر کریڈیٹر ریلیز کرے کو شیورٹی کو نہیں، مین ڈیٹر کو، اب کسی سے پیسے ریکور کروائے جا سکتے ہیں، تو کو شیورٹیز کیا ہوں گے؟ یہ بات سمجھ آئی؟ ریلیز اور ڈسچارج آف کو شیورٹی ہوگا نا، اس میں ادر شیورٹیز لائبل ہے، لیکن ریلیز اور ڈسچارج آف ڈیٹر ہوگا تو پھر سارے کے سارے شیورٹیز ریلیز۔ یعنی یہاں پہ کہہ رہا ہے بھائی غور کر لو، ریلیز اور ڈسچارج کس کو کیا جا رہا ہے؟ ڈیٹر کو کیا جا رہا ہے کہ کو شیورٹی کو کیا جا رہا ہے؟ ڈیٹر کو کیا جا رہا ہے تو کو شیورٹی سارے کے سارے ریلیز، اور اگر کسی ایک کو شیورٹی کو ریلیز کیا جا رہا ہے باقی۔ یہاں پہ ایگزامپل جو ہے کون سی ہے؟ ریلیز آف ڈیٹر والی کہ ریلیز آف کو شیورٹی والی؟ ڈیٹر والی، کیونکہ ڈیٹر میں سارے ریلیز ہوتے ہیں۔
بھی یہ بات سمجھ آئی؟ ریلیز آف ڈیٹر اور ریلیز آف کو شورٹی میں فرق سمجھ آیا؟ پکی بات ہے، یہ تھوڑا ٹرکی پوائنٹ تھا. اور دوسرا مجھے بتائیے، یہ جو ارینجمنٹ بٹوین کریڈیٹر اینڈ ڈیٹرز ہے، اس میں جو 2-3 میں نے آپ کو ایگزامپل دی، ٹھیک ہے، ارینجمنٹ کا مطلب کیا؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے اچھا میں تمہیں چھو نہیں کروں گا، یا مزید کچھ ٹائم دے دیا. اس میں اگر تو شورٹی کی کنسنٹ کے بغیر ٹائم دے دیا، کمپرومائز کر لیا، شورٹی ڈسچارج. لیکن اگر کمپرومائز نہیں کیا، وہ بس ویسے ہی سائلنٹ ہے، شورٹی ڈسچارج نہیں. کمپرومائز کیا لیکن ڈیٹر کے ساتھ نہیں، اس کے رشتہ دار کے ساتھ، شورٹی ڈسچارج نہیں. کنڈکٹ کلیئر؟ آگے چلتے ہیں. انویلیڈیشن آف کانٹریکٹ. انویلیڈیشن آف کانٹریکٹ ہی انویلڈ ہو جائے، ایسا کام ہو جسے کانٹریکٹ ہی ویلڈ نہ رہے. جیسے مجھے بتائیے، اگر مس ریپرزینٹیشن یا فراڈ سے کسی کو شورٹی کے طور پہ لیا گیا ہو، کانٹریکٹ ویلڈ ہے؟ سینکشن پڑا تھا، ٹھیک ہے. گارنٹی شوڈ ناٹ بی obtained فرام مس ریپرزینٹیشن اور فراڈ. اور اس میں آپ کو پتا ہے، اس میں سائلنس اکول ٹو فراڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سائلنس، یہاں پہ سائلنس رہنا فراڈ سمجھا جاتا ہے، اس کیس میں سائلنس از فراڈ. نارمل کیسز میں سائلنس فراڈ نہیں ہوتی. پھر امپیئرمنٹ آف شورٹیز رائٹ. کیا وہ جیولری گھر لے گئے، وہاں سے گم ہو گئی. اب بتائیے شورٹی ڈسچارج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن کس اماؤنٹ تک؟ اچھا یہاں پہ اب میں یہ سوچ رہا ہوں، یہ انویلیڈیشن کانٹریکٹ میں اس نے پوائنٹ کیوں لکھا ہوا؟ یہ تو ایک کنڈکٹ آف کریڈیٹر میں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں کریڈیٹر کی نیگلیجنس ہے، کریڈیٹر نے کوئی ایسا کام یا نیگلیجنس دکھائی ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا؟ آئی کیپ کو فالو کرنا. کنسپٹ سمجھ آ گیا کہ نہیں یہ بتائیں؟ کلاسیفیکیشن میں نے نہیں سمجھانی کہ یہ ادھر کیوں ہے وہ ادھر کیوں نہیں ہے. کنسپٹ سمجھا، کنسپٹ کلیئر. آگے چلیں. فیلئر آف کو شورٹی ٹو جوائن کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اگر کنڈیشن لگائی گئی تھی کہ کوئی اور کو شورٹی بھی ہونا چاہیے، شورٹی نے یہ کہا تھا میرے ساتھ کسی اور بندے کو بھی ملائے، اور وہ دوسرا بندہ نہیں ملتا، تو کو شورٹی کی بھی لائبلٹی ویلیڈیشن. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ ڈسچارج آف شورٹی کے 3 ٹائپس ہیں، 3 کیٹیگری ہے. ہر کیٹیگری کے اندر 3 ایگزامپل ہے، 3 یا 9 یاد کر لیں گے. صرف ہیڈنگ یاد کریں، باقی اگر کنسپٹ آپ کو سمجھ آ گیا آپ خود سے لکھ سکتے ہیں. انڈیمنٹی اور گارنٹی میں کیا فرق ہے خود بتائیے؟ انڈیمنٹی میں کتنی پارٹیز ہوتی ہیں؟ کون کون سی ہوتی ہیں؟ وہ تو 2 تو لکھا ہوا ہے، وہ تو آپ نے بتانا ہی تھا. کون کون سی ہوتی ہیں؟ ڈیٹر اور کریڈیٹر ہوتی ہیں. کون سی پارٹی؟ ہاں، انڈیمنیفائر اور انڈیمنیٹی ہولڈر، یا انڈیمنیفائڈ بھی اسے کہتے ہیں. پرومیزر کس کو کہیں گے اس کانٹریکٹ میں؟ انڈیمنیفائر. شاباش، تکا درست ہے. گارنٹی، کنٹریکٹ آف گارنٹی میں کتنی پارٹیز ہیں؟ کون کون سے؟ ڈیٹر، کریڈیٹر، شورٹی، ڈی سی ایس. آگے چلیں. نمبر آف کانٹریکٹس انڈیمنیٹی میں کتنے ہیں؟ 1 کانٹریکٹ. کس کس کے درمیان میں؟ انڈیمنیفائر اور انڈیمنیٹی ہولڈر کے درمیان میں. کانٹریکٹ آف گارنٹی میں کتنے کانٹریکٹس ہیں؟ کس کس کے درمیان میں؟ ڈیٹر اور کریڈیٹر کے درمیان میں. یہ کون سا کانٹریکٹ ہے؟ وہ سیل پرچیز والا، جو بھی کام، جس کام کی گارنٹی لی گئی ہے. اور دوسرا کانٹریکٹ کریڈیٹر شورٹی. یہ کون سا کانٹریکٹ ہوتا ہے؟ گارنٹی، کہ اگر ڈیٹر نے پیسے ادا نہ کیے، اپنا پرومس پورا نہ کیا تو میں ادا کروں گا. تیسرا کانٹریکٹ کس اور کس کے درمیان میں؟ ڈیٹر شورٹی. یہ کیا ہوتا ہے کانٹریکٹ؟ کہ ہاں، رائٹ ٹو ریمبرسمنٹ. ٹھیک ہے، کہ جب اگر شورٹی نے پیسے ادا کیے کریڈیٹر کو تو وہ ڈیٹر سے ریکور کروائے گا. شب آبجیکٹ، یہ ڈیفینیشن میں سے اس نے نکالا، اس میں کنسپٹ کوئی نہیں ہے، یہ ڈیفینیشن کے الفاظ. کانٹریکٹ آف انڈیمنیٹی کا کیا آبجیکٹ ہے؟ ٹو سیو اے پارٹی فرام لاس. کانٹریکٹ آف گارنٹی کا کیا آبجیکٹ ہے؟ ٹو پرفارم دا پرومس اور ٹو پے دا ڈیٹ ان کیس آف اٹس ڈیفالٹ. ڈیفینیشن میں پوائنٹ نکالنا ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا لنک کروا رہا ہوں آپ کو، ڈیفینیشن میں پوائنٹ تھے تو وہی آبجیکٹ تھا کہ کس مقصد کے لیے کانٹریکٹ کیا گیا. نیچر آف لائبلٹی پرائمری اینڈ سیکنڈری، کیا مطلب؟
اس میں انڈیمنیفائر جو ہے اس کی پہلی لائبلٹی ہے، یعنی جیسے ہی پولیٹیشین نے کیس کیا تو انڈیمنیفائر کی ڈائریکٹ لائبلٹی آ جاتی ہے. یہ نہیں کہ لائبلٹی کسی اور کی تھی، انڈیمنیفائر نے پے کیا، نہیں، کنٹریکٹ اس بات کا ہوا تھا کہ میں ادا کروں گا، وہ پارٹی ہے. لیکن یہاں پہ لائبلٹی سیکنڈری ہے شورٹی کی. یہاں پہ انڈیمنیفائر کی لائبلٹی پرائمری تھی، انڈیمنیفائر نے ہی پیسے دینے ہیں اور کسی نے نہیں دینے. یہاں پہ شورٹی کی لائبلٹی سیکنڈری، یعنی پہلی کوشش کی جائے گی ڈیٹر سے پیسے نکلوانے کی. پہلی فرسٹ لائبلٹی ڈیٹر کی ہے، ڈیٹر پیسے نہیں دیتا تو پھر شورٹی کی باری آئے گی. تو شورٹی کی باری دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے پہلے نمبر پہ، اور یہاں پہ انڈیمنیفائر کی باری پہلے نمبر پہ. کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ اخبار کا مالک جو ہے وہ انڈیمنیٹی والے کیس میں پیسے ادا کرے تو پھر وہ پیسے لے گا، نہیں، وہ خود پیسے ادا کیے بغیر بھی انڈیمنیفائر سے پیسے لے کے آگے دے سکتا ہے. کمنسمنٹ آف لائبلٹی، لائبلٹی کب ارائز ہوتی ہے؟ وین لاس اکرز، یعنی جب کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. ایکچولی پیمنٹ لازمی نہیں ہے لائبلٹی کمنسمنٹ کے لیے، یاد ہے نا، جب لائبلٹی سرٹن ہوگی. اور یہاں پہ لائبلٹی کب ارائز ہوگی؟ جب ڈیٹر ڈیفالٹ کرے گا. رائٹ ٹو سو، انڈیمنیفائر کیا کسی اور کو سو کر سکتا ہے؟ شورٹی کسی اور کو سو کر سکتا ہے کہ ڈیٹر کو کر سکتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ کانٹیکٹ آف انڈیمنیٹی یا گارنٹی میں فرق سمجھ آیا؟ اچھا اب سنیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل، اس کے بعد لیکچر ختم. دو آدمی اسٹور میں گئے، ایک آدمی نے اسٹور والے سے کہا اس کو ادھار کی چیزیں دے دیجیے. اب ذرا گیم دیکھے گا کیسے کھیلی جاتی ہے، الفاظ کا گھماؤ پھراؤ. پہلا کیس، اس مسٹر اے کا لیتے ہیں. مسٹر اے نے اسٹور کے مالک سے کہا مسٹر بی کو ادھار چیزیں دے دیجیے، اگر یہ پے نہیں کرے گا تو میں کروں گا. اگر یہ پے نہیں کرے گا تو، الفاظ سمجھ آئے؟ دوسرا کیس، دو آدمی اسٹور میں گئے، اے نے کہا اسٹور کے مالک سے بی کو ادھار چیزیں دیجیے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کی پیمنٹ ہو، میں انشور کروں گا کہ آپ کو اس کی پیمنٹ ہو. کس میں اپنا آپ بچا رہا ہے؟ دوسرے. اچھا جب یہ کہتا ہے میں انشور کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کی پیمنٹ، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. وہ یہ کہہ رہا نہیں، میں اس کے اوپر میں اپنا انفلوئنس ایکسرسائز کروں گا، میں اس کے گھر والوں سے کہوں گا اس کی پراپرٹی میں سے پیسے نکال کے آپ کو دینے کی کوشش کروں. یعنی وہ کہہ رہا ہے میں کوشش تو کروں گا لیکن اپنے جیب سے، اپنے خرچے کی کوشش نہیں کروں گا، اپنے خرچے سے اسی سے پیسے نکلوا کے آپ کو دینے کی کوشش کروں گا. یہ دوسرے کانٹریکٹ میں کہہ رہا ہے. پہلے والے میں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اگر اس نے پیسے نہ دیے تو میں اپنی جیب سے دوں گا. پہلے والے کانٹریکٹ میں وہ اپنی جیب سے پیسے دینے کی بات کر رہا ہے، دوسرے والے میں نوٹ کیجئے اپنی جیب سے دینے کی بات نہیں کر رہا. تو پہلے والا کانٹریکٹ کون سا ہے اور دوسرے والا کون سا ہے جس میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کو جو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن پہلے والے میں اپنی جیب سے پے کرے گا، دوسرے والے میں اپنی جیب سے اس نے بات نہیں کی. تو آپ نے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے الفاظ سے دھوکہ کھا جائیں اور کانٹریکٹ آف انڈیمنیٹی کو گارنٹی سمجھ کے اسے دے دیں ادھار مال. نہیں، اچھے طریقے سے الفاظ کو سمجھنا ہے کہ اگلا بندہ کمٹمنٹ دے رہا ہے، پرومس کر رہا ہے کہ میں پے کروں گا میں، وہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر گارنٹی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. جی یہ ڈفرنس کلیئر ہو گیا. چلیے آج کے لیکچر کے دو حصے ہیں. یہ حصہ ہے 79، اس کو سمجھ لیجئے اے. اب یہ پارٹ تو کمپلیٹ ہو گیا لیکن اس کے کیس سٹڈیز رہ گئے اس پارٹ کے. تو جو 79 بی ہوگا وہ ہمارا بیسیکلی اس کی کیس سٹڈیز کے اوپر بیس کر رہا ہوگا، یعنی اس پورے پارٹ کی جو آج کا لیکچر بھی ہے پلس کل کا لیکچر بھی ہے جو ہو گیا، ان سب کی کیس سٹڈیز آپ کو اس لیکچر کے جو ویری نیکسٹ میں آپ کو لیکچر ملے گا 79 بی، اس میں اس کی کیس سٹڈیز کی ڈسکشن ملے گی. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں، آج کے لیکچر کا یہ حصہ. اللہ حافظ.